کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے سامنے، کفار مکہ کے سامنے، مشرکین مکہ کے سامنے قرآن کریم پڑھنا شروع کیا، اس زمانے میں چونکہ قرآن کریم جب نازل ہو رہا تھا تو وہ عرب میں نازل ہوا اور ان کی مادری زبان عربی تھی، تو اس لیے وہ میری اور آپ کی طرح قرآن کریم کو اس طرح پڑھتے اور سنتے نہیں تھے کہ ان کو کچھ نہ سمجھ میں آتا ہو، بلکہ وہ خوب سمجھتے تھے کہ قرآن کریم کی ہر آیت کے ذریعے اللہ رب العزت کیا میسیج دے رہے ہیں، کیا پیغام دے رہے ہیں، یا ہمارے کس نظریے کی تردید ہو رہی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے ذریعے سے جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پرزور طریقے پر دلائل کی روشنی میں ان کے باطل عقائد کو، ان کے باطل نظریات کو، ان کے وہم و خیالات کو رد کرنا شروع کیا، اور قرآن کریم نے عقیدہ توحید کو مضبوط طریقے پر بیان کیا، اور بتوں کی پرستش اور اس کی مذمت کو کھلے طور پر دلائل کی روشنی میں رد کیا، اور عقیدہ آخرت کو مضبوط طریقے پر بیان کیا، اسی طرح وہ اخلاقی کوتاہیاں، وہ اخلاقی گراوٹیں کہ جس کے اندر وہ مکہ کی بستی والے لوگ ملوث تھے، ان تمام باطل اخلاقی نظریات کو اسلام نے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کے ذریعے سے رد کیا۔ تو اس موقع پر 5 مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور آپ سے درخواست کرنے لگے کہ اگر آپ قوم کی رہنمائی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ قوم کو دعوت دینا چاہتے ہیں، اگر آپ تمام قوم کی نمائندگی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک کام کرنا پڑے گا۔ پوچھا گیا کیا کام کرنا پڑے گا؟ تو اس موقع پر ان کافروں نے، ان مشرکین نے یہ کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ اس قرآن کو تو ہٹا دیجئے اور اس قرآن کی جگہ دوسرا قرآن لے کر آ جائیے۔ اللہ کے لیے میں یہاں رک کر پھر کہوں گا کہ قرآن کریم کوئی واقعات کی کتاب نہیں ہوتی، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ ہر زمانے میں جو حالات آئیں گے، قرآن کریم کی آیت اگر آپ کی قرآن کریم پر نگاہ ہے، آپ قرآن کا مفہوم اور اس کی تشریح، اس کے ترجمے سے واقفیت رکھتے ہیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے اور آپ اچانک پکار اٹھیں گے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اے میرے پروردگار آپ پاکیزہ ہیں، واقعی یہ قرآن کریم آپ کی طرف سے نازل کردہ بالکل حق و سچی کتاب ہے کہ 1450 سال کے بعد جو بات کہی جا رہی ہے، جو سوال اٹھایا جا رہا ہے، 1450 سال پہلے رب العالمین نے وہی الفاظ، وہی سوال اور وہی اعتراضات نقل کر کے اس کے جواب قرآن کریم میں نقل کر دیے۔ تو اس لیے خدا کے لیے اس والے موضوع کو، اس قرآنی آیت کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی موضوع بیان کر دیا گیا، بلکہ اس موضوع کو، اس آیت میں اٹھائے گئے سوال کو، اس کے دیے گئے جواب کو اس وقت کے جو موجودہ حالات ہیں ان کے تناظر میں سامنے رکھتے ہوئے دیکھیں کہ قرآن کریم نے کیسی بھرپور امت مسلمہ کی رہنمائی کی۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، کہ جب ان کے سامنے ہماری واضح، بالکل کھلی اٹوک بات، دلیل سے بھرپور بات کہی جاتی ہے، تو دلیل کی روشنی میں، علم کے زور سے اس بات کو نہیں کاٹ سکتے، نہیں رد کر سکتے۔ تو کیا لے کر آئے؟ جب انسان مقابلہ نہیں کر پاتا، سامنے سے کھل کر نہیں آ پاتا، تو پھر وہ اس کے لیے چور راستے اختیار کرتا ہے۔ ان مشرکوں نے، ان کافروں نے یہی طریقہ اختیار کیا۔ سامنے سے تو قرآن کریم جیسی نظیر اور قرآن کریم کا مثل نہیں پیش کر سکتے تھے، قرآن کے بار بار دعووں کے باوجود، مطالبوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے الذین لا یرجون لقاءنا، قرآن کہتا ہے کہ جو ہم سے ملاقات کی توقع نہیں رکھتے تھے، جو عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے، ائت بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کو چھوڑ دو، دوسرا قرآن لے آؤ۔ ائت بقرآن غیر ھذا۔ اس لیے میں اپنے عزیز نوجوانوں سے، اپنے قابل احترام بزرگوں سے اور دور بیٹھی سننے خواتین سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس زمانے کے اندر، آپ بالکل اس بارے میں تصور نہ کریں یہ کوئی انوکھی بات، یہ اس زمانے میں نئی بات کہی جا رہی، یہ تو بہت پرانا، بہت 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 پرانا، 1450 سال پرانا سوال ہے۔ ائت بقرآن غیر ھذا، کہ ہمارا تم سے کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم تو تمہارے جیسے ہیں، تم ہمارے جیسے ہو، بس فرق اتنا ہے اس قرآن کو ہٹا دو، ائت بقرآن غیر ھذا، دوسرا قرآن بنا لو۔ اور اگر یہ تمہیں شاخ مطالبہ معلوم ہوتا ہے، ایسا نہیں کر سکتے،
تو ٹھیک ہے، اگر اتنا سخت مطالبہ نہیں مان سکتے او بدل، تو اس قرآن میں تھوڑی سی تبدیلی کر لو۔ حیرت ہوتی ہے، خدا کی قسم دل گواہی دیتا ہے چیخ کر کے واقعی یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ او بدل، اس زمانے میں جو مطالبے اٹھائے جا رہے ہیں بالکل وہی لفظ قرآن کریم کے اندر موجود ہے، او بدل، کہ تبدیلی کر لو قرآن میں، جو چند آیتیں ان کو بدل لو، ایسا بدل دو قرآن کریم کو، یعنی اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت دو لیکن اس میں شرک کا دروازہ کھلا رہے۔ ہم بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے، تم بھی کہتے ہو اللہ ایک ہے، لیکن ہاں فرق اتنا ہے اللہ کے بعد ہم بہت سو کو مانتے ہیں، تم بہت سو کو نہیں مانتے۔ اس والی بات کو ہٹا دو، جیسے ہم بہت سو کو مانتے ہیں ایسے تم بھی بہت سو کو ماننے لگو، جیسے تم اللہ کو مانتے ہو ہم بھی اللہ کو ماننے لگیں گے۔ یہ جو خدا پرستی ہے، دین پرستی ہے مسلمانوں کے اندر، اس زمانے کے 5 مشرکین نے یہی مطالبہ رکھا تھا کہ خدا پرستی کے اندر تھوڑی سی نفس پرستی کی بھی اجازت دے دی جائے، تھوڑی سی دنیا پرستی کی بھی اجازت دے دی جائے۔ یہ تو آپ ہمیں اخلاقی ضابطوں کے اندر جکڑتے رہتے ہیں کہ زنا کرنا حرام ہے، یتیم کا مال کھانا حرام ہے، بیٹیوں کو میراث کے اندر حصہ دینا پڑے گا اور اولاد کے درمیان برابری کے ساتھ میراث کو اس طرح سے تقسیم کرنا پڑے گا، یہ والا جانور کا گوشت حرام ہے، یہ والے جانور کا گوشت حلال ہے۔ یہ جو آپ ہمیں حلال اور حرام سے جکڑتے رہتے ہیں، اس قید کو اور اس والے مسئلے کو آپ اٹھا لیجئے۔ باقی اتنی بات کے اندر ہم آپ کے شریک ہیں، یہ جو آپ کے مطالبات ہیں باقی باتیں ہم آپ کی مان لیں گے، باقی جو اخلاقی ضابطے ہیں، یہ جو آپ بیان کرتے ہیں کہ یہ والی چیز حلال ہے، یہ حرام ہے، حرام کو چھوڑنا پڑے گا، حلال کو اختیار کرنا پڑے گا، اس کو ختم کریں۔ اسی طرح تیسرا مطالبہ انہوں نے یہ رکھا کہ آپ آخرت کو بیان کریں، آخرت کا عقیدہ مسلمانوں کے سامنے رکھیں، لیکن اس کو اس طرح سے بیان کریں کہ دنیا میں کچھ بھی کر لو، چاہے نمازیں چھوڑ دو، چاہے قرآن کریم کو چھوڑ دو، چاہے زناکاریاں انجام دو، چاہے شراب پیو، چاہے چوری کرو، چاہے کسی کا دل دکھاؤ، چاہے کسی کا قتل کرو، چاہے کسی پر ظلم کرو، کچھ بھی کر لو لیکن آخرت کے اندر نجات پکی ہے۔ یہ مطالبات اس وقت کے مشرکین نے رکھے کہ قرآن کریم میں یہ نمایاں تبدیلیاں آپ پیدا کر لو کہ عقیدہ توحید ایسا بناؤ کہ جس میں بتوں کی پرستش جائز ہو، خدا پرستی کے ساتھ ساتھ نفس پرستی، دنیا پرستی بھی جائز ہو۔ اسی طرح آخرت کے ایسا عقیدہ پیش کرو کہ کچھ بھی کر لے مسلمان اللہ کو ماننے والا، لیکن آخرت میں اس کی نجات یقینی ہو، جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی اس کو داخل ہی نہ ہونا پڑے جب اس نے ایک بار کلمہ پڑھ لیا۔ جو اس زمانے کے مشرکین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطالبہ رکھا کہ یہ والی جو آیت ہیں یہ قرآن کریم میں سے نکال دو، باقی سارے قرآن کریم پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور آپ سے ہم لکھ کر آپ کو دینے کو تیار ہیں، اور پرزور طور پر ہم اس بات کو بیان کرتے ہیں مضبوط طریقے پر کہ اگر آپ نے قرآن کریم کی ان آیتوں کو قرآن کریم سے نکال دیا تو آپ کا اور ہمارا کوئی اختلاف نہیں رہے گا، آپ کا اور ہمارا کوئی جھگڑا نہیں رہے گا، جیسے آپ مسلمان ویسے ہم مسلمان بن جائیں گے، آپ اور ہم ایک ہو جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر امن و سکون ہو جائے گا، کسی قسم کی کوئی دشمنی اور کسی قسم کی کوئی ناچاقی آپس کے اندر نہیں رہے گی۔ یہ سوال بہت پرانا ہے، قرآن کریم نے اس کا جواب دیا، اور جواب بھی ایسا دیا کہ جواب دینے کا حق ادا کر دیا۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے، آپ کہیے ان لوگوں سے، ما یکون لی، مجھے کیا ہو گیا، مجھے کیا ہو گیا، میری عقل کو کیا ہو گیا، ان ابدلہ، کہ میں ایسا کام کروں گا، یعنی قرآن میں تبدیلی کر دوں گا، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، اپنے اختیار سے، یعنی کسی بیکار کی، بیہودہ، نہ سمجھی کی، نہ معقول گفتگو ہے یہ کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب کو کوئی انسان چاہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، کیا ان کو یہ اختیار ہے کہ وہ قرآن کریم کو بدل دے؟ قرآن نے کہا ما یکون لی، آپ یوں کہیے مجھے کیا ہو گیا، میں ایسی بیکار بات کو مانوں گا اور اس پر عمل کروں گا اس لالچ کے اندر کہ تم پھر مسلمان ہو جاؤ گے، من تلقاء نفسی، کہ میں قرآن کو اپنی جانب سے بدل لوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، قرآن نے ان کا مرض، ان کے دل کی کیفیت کھول کر بیان کی، اور چند مہینوں پہلے جو میں نے بیان کیا تھا ایک بار، تو اس میں ایک بات یہ بھی بیان کی تھی کہ انسان کا ظاہر اس وقت تک گناہ نہیں کرتا جب تک باطن میں اس کے اندر ایک قسم کا گناہ نہ ہو، جب تک ظاہری اعضاء گناہ نہیں کرتے۔
مثال کے طور پر انسان زناکاری جب کرے گا جب اس کا دل بے حیا ہو جائے گا، بے غیرت ہو جائے گا. جب تک دل میں شرم ہوگی انسان زناکاری کے قریب نہیں جائے گا. پہلے بے حیائی آئے گی دل میں، بے غیرتی آئے گی، بے شرمی آئے گی، اس کے بعد جب جا کر انسان زناکاری کرے گا. بالکل اسی طرح سے ان کے دل کے اندر جو مسئلہ تھا قرآن کریم نے اس کو بیان کیا کہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا گمان یہ ہے، اور آج جو لوگ اس بات کی امید رکھ رہے ہیں یا آئندہ آنے والے زمانے میں یہ امید رکھیں گے کہ قرآن کریم کو بدلا جا سکتا ہے، تو ان کے ذہنوں کے اندر یہ بات ہے کہ قرآن کریم نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی یہ کوئی کتاب ہے. اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے لکھی تھی، انہوں نے بیان کی تھی، لہذا اس کو بدلا جا سکتا ہے. لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا ان اتبع الا ما یوحی الی، یہ نبی آپ ان کو بتائیے کہ یہ میرا کلام نہیں ہے، یہ میری لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. مجھے تو جب تک اوپر سے آرڈر نہیں ملتا جب تک میں آگے ایک لفظ بھی بیان نہیں کرتا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میں تو وہی بیان کرتا ہوں جو میری طرف وحی پہنچائی جاتی ہے. جب تک میری طرف وحی نہیں پہنچائی جاتی میں ایک لفظ ایک حرف بھی اپنے ارادے سے اللہ رب العزت کے اشارے اور حکم کے بغیر قرآن کی کوئی بھی آیت، اس کا کوئی بھی حرف بیان نہیں کر سکتا. یہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی اختیار نہیں دیا.